السلام علیکم، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب بخیر و عافیت سے اپنے گھروں میں ہوں گی۔ پچھلے کلاس میں اور پچھلے جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے سورہ علم نشر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کے شان نزول کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جو ہیں سورہ علم نشر کے عربی الفاظ اردو معنی کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، اور آپ نے اپنے پاس اپنی رف نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں آیات کے تراجم کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے کہ اس سورت کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ہوم ورک بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی میں کام کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عربی الفاظ اردو معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمارے عربی الفاظ اردو معنی جو ہیں سورہ علم نشر، جیسے کہ میں نے پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ سورہ علم نشر جو ہے اس کی 8 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ ہم نے جو پچھلی کلاسز میں ہم جب کوئی صورت پڑھتے تھے اس کے شان نزول کے بارے میں جانتے تھے کہ آیا یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا کیا مقصد تھا۔ لیکن یہاں پہ اس صورت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے جب ان کے کندھے پہ جو ہے نبوت کا بوجھ ڈالا گیا تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ اس پیغام کو امت تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو عربی الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں۔ عربی الفاظ اردو معنی اس کے 20 ہیں۔ ہم جب اپنی نوٹ بک پہ کام کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اپنی نوٹ بک میں کیسے کام کرنا ہے۔ پہلے تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ علم کیا نہیں، نشرہ ہم نے کھول دیا، لکا تمہارے لیے، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ صدر کا، صدر صدور سے نکلا ہے اور صدور کا معنی ہے سینہ، تمہارا سینہ۔ کس کے سینے کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ عربی الفاظ اردو معنی میں ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جیسے عربی الفاظ اردو معنی جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ یاد بھی کریں گی اور ویسے ہی اپنی نوٹ بک میں بھی کریں گی، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں اپنی طرف سے کسی اضافی لفظ کو نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 ہے ووضعنا، اور ہٹا دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ نمبر 5 پہ ووضعنا ہے اور نمبر 9 پہ ورفعنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ذات اور فے کا فرق ہے اور رے اور واؤ کا فرق ہے، ملتا جلتا لفظ ہے تو اس میں معنی میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا غور کریں گے۔ نمبر 5 پہ ہے ووضعنا، اور ہٹا دیا ہم نے، ان کا تم پر سے، وزرا کا تمہارا بوجھ، الذی انقض جس نے توڑ رکھی تھی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، ظہر کا تمہاری پیٹھ، یعنی کہ کمر، پیٹھ بھی لکھ سکتی ہیں کمر بھی لکھ سکتی ہیں، اور اگر دونوں لکھنا چاہتی ہیں تو دونوں بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 11 پہ ہے ظہر کا تمہارا ذکر، ظہر کا تمہارا ذکر۔ نمبر 12 پہ ہے فإنَّ پس بے شک۔ نمبر 13 پہ ہے مع ساتھ ہے، مع ساتھ ہے۔ نمبر 14 پہ ہے العسر، العسر تنگی یعنی مشکل، آپ تنگی بھی لکھ سکتی ہیں اور مشکل بھی لکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ دونوں لکھنا چاہتی ہیں تو دونوں بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 15 پہ ہے یسرن آسانی سے، یسرن آسانی سے۔ اس کے بعد ہے فائزہ، فائزہ پس جب، فائزہ 17 پہ ہے، فائزہ پس جب۔ نمبر 17 پہ ہے فراغتا، نمبر 17 پہ ہے فراغتا، فراغتا تم فارغ ہوا کرو۔ نمبر 18 پہ ہے فنصب تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ نمبر 19 پہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف۔ نمبر 20 پہ ہے فارغب متوجہ ہو جایا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے عربی الفاظ اردو معنی تھے جو کہ 20 ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنی آیات کی طرف۔
جو کہ 8 آیات ہیں ہماری، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 1، پہلے ہم عربی کی طرف آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سینہ مبارک کو چاک نہیں کر دیا تھا، کھول نہیں دیا تھا، جو کہ میں نے شان نزول بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ 2 واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آئے، جو کہ شق صدر کہلاتے ہیں، اور یہ 2 واقعات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزرے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 واقعات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 2 ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار دیا۔ واو آگے آیت کے شروع میں تو ہم اور لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار دیا۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ نبوت کا بوجھ ہے، نبوت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیسے بوجھ اتار دیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر ایک بندے تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد جو ہے نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ یعنی اس بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں کر سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے کہ وہ اس پیغام کو ہر ایک تک کیسے پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ان کی مدد فرمائی۔ آیت نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے ہماری الذی انقض ظہرک، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ یعنی کمر توڑ رکھی تھی۔ یعنی وہ بوجھ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ یعنی جب کسی شریف النفس انسان کے ذمہ کوئی کام ڈالا جاتا ہے تو وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچائے، یعنی اس کو مکمل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ چند لوگوں کا کام نہیں ڈالا گیا تھا، بلکہ پوری امت کا کام تھا آپ کے ذمہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پیٹھ جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 4 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ یعنی یہاں پہ یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ جہاں تک رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا نام قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جڑا رہے گا۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ایک ہی بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے اور تسلی دی گئی ہے کہ بے شک جب مشکلیں آتی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، جیسے کہ سب دروازے اگر اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے تو ایک دروازہ رکھا ہوتا ہے، کھلا رکھا ہوتا ہے کہ انسان کی جو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ پر قائم رہے۔ تو آیت نمبر 5 ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِنَّ فا آ گیا تو پس لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 6 ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یعنی جب مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور یہ ان مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے لوگوں تک اپنے اوپر اور اپنے ساتھیوں کے اوپر جھیلیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 7 کی طرف آ جاتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جایا کرتے تھے تو غار حرا میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ انہیں دوبارہ سے اشارہ دیا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ جب آپ دنیاوی کاموں سے، تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا نام ہے نماز، عبادت، ذکر۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں۔ آیت نمبر 8 ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کام سے فارغ ہوں تو اپنے رب کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہیں، یعنی زیادہ عبادت کریں، زیادہ غور و فکر کریں۔ یہ تو تھی ہماری آج کی صورت اور آیات کے تراجم تھے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا تھے پچھلی کلاس میں، میں نے آپ کو بتایا تھا ہوم ورک میں ہم نے کیا تھا اپنے
اللہ تعالیٰ پر ایمان مفصل سوالات ہم نے کیے تھے، 2 مفصل سوالات تھے۔ اس کے بعد ہم پیج ریڈی کریں گے سورہ علم نشرہ کا۔ پیج نمبر میں نے دیے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے، مارکر سے سورت کا نام لکھنا ہے اور لائن سکپ کر کے سارا ٹائٹل پیج لکھنا ہے۔ اینڈنگ لائن، مارجن لائن، شیڈنگ، اسکیچنگ سب کچھ کرنا ہے جیسے کہ ہم کلاس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل پیج کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں گی۔ نیکسٹ پیج پہ آپ عربی الفاظ اردو معنی کی ہیڈنگ دیں گی اور عربی الفاظ اردو معنی کی ہیڈنگ کے بعد عربی الفاظ اردو معنی لکھیں گی۔ اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے عربی الفاظ اردو معنی 1 تا 10 یعنی علم سے لے کے زہرکا تک، زہرکا تمہاری پیٹھ کمر تک، یہ 10 عربی الفاظ اردو معنی آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ آپ اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔